اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمارے اپنے مسلمانوں کو 3 سائن بتاؤں گا۔ سب سے پہلی سائن یہ ہے نشانی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ بتائے 1400 سال پہلے قرآن میں کہ کرسچن مشنری والا پوری دنیا کے اندر پھرے گا، تمہارے گھر پر آئے گا، تمہارے گلیوں میں آئے گا، گلی کوچوں کے اندر تمہیں ورغلائے گا اور اسلام سے بے دخل کرانے کی اس کی پوری جستجو ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا۔ یہ ایک حق ہے۔ 65,000 لوگ دنیا میں نکلتے ہیں یورپ سے، اور یوٹوپیا یا پھر جو ہے مسلم ممالک جیسے غریب ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مسلم ہیں، ان کو بہکانا چاہتے ہیں، اسلام سے خارج کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک حق قرآن میں یہ سب سے بڑی نشانی بتائی اللہ نے۔ دوسری آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے نمرود، شداد، حامان اور جو ہے فرعون جیسوں کو پیدا کیا، اور یہ حکومت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں کیا کریں گے۔ اسی طرح جب بش آیا تھا اور سیکنڈ ٹرم کے وقت میں 9/11 کا قصہ ہو گیا، بش کی عزت پریزیڈنٹ تھا تو 98% یا کچھ عزت تھی اس کی شروع میں۔ بعد میں جب وہ اپنی مدت پوری کر رہا تھا پریزیڈنٹ شپ کی، 4 سال جو بھی تھے اس کے، تو اس میں آخر وقت میں 27% رہ گئی تھی اس کی عزت۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عزت گراتے ہوئے بھی دنیا میں دکھایا۔ ذلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرعون کو، جیسے پانی میں ڈوبا کے ذلیل کیا بش کو اللہ تعالیٰ نے۔ 27% ہی رہ گئی تھی۔ میں میرے آنکڑے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ جو رپورٹ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے وقت میں 3,000 لوگ جاں بحق ہوئے، اس کے اپنے ملک کے اندر ہوئے، اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ ذمہ داری تو ملک کے جو حکومت چلانے والے ہیں ان کی ہوتی ہے۔ اس طرح مسلمان کو وہ بدنام کر دیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلام کہتا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں پائے۔ جیسے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دی پوری مکمل، عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بھی ایسی کتاب ان کو مکمل نہیں دی۔ بائبل کے اندر بائبل انہوں نے دی ہی نہیں، تو اس میں جو انجیل کے کوٹیشنز تھے وہ صرف ان لوگوں نے لے لیے، اور پہلے کے پیغمبروں کے کوٹیشنز لے کے 40 لوگوں نے بیٹھ کے وہ بک دے دی ان کو۔ لیکن وہ سوچ ہی نہیں پا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لینے کے بعد میں وہ بک زمین کے اوپر لکھنے والے انسان کیوں ہیں؟ جبکہ اگر وہ اللہ تھے یا خدا تھے، یا پھر وہ جو ہے بیٹا تھے خدا کے، یا پھر جو ہے انکارنیشن جنم لے کے دنیا میں پھر سے پیدا ہوئے، ان کی جو ہے زندگی جو گوشت پوشت کی تھی، تو وہ آئے تھے تو پورا مکمل پوری دنیا میں پھر کے میسیج دے سکتے تھے۔ آسمان سے آئے تھے، آسمان سے چلے گئے اگر ویسا رہتا تو۔ پھر پیٹ میں ماں کے رہ کے جو کتاب دی تھی، کیا بائبل؟ نہیں، ماں کے پیٹ سے نکلے، آ کے صرف اسرائیل تک ہی بات کی، نہ تو وہ جو ہے کفرستان جو تھا مڈل ایسٹ میں وہاں بھی نہیں گئے وہ، یا پوری دنیا کے حصے میں نہیں پھرے۔ وہ موجود رہے کہ بائبل نہیں دی، یہ بات سمجھ نہیں پا رہے۔ اور بائبل میں نہ تو آپ کو ہولی اسپرٹ، فادر اینڈ سن والا، یہ تینوں نظریے کا ایک ہے کر کے جو کہتے ہیں لوگ کانسیپٹ، وہ غلط کیوں ہے؟ پھر بائبل میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا کہ میں خدا ہوں کر کے بائبل میں، انہوں نے کہا ہی نہیں میں بیٹا ہوں۔ یہ کتاب ہی جو ہے لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ اچھا، اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ مشنری کا کام پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ 2000 سال میں تیزی سے پھیل جانا چاہیے تھا، جبکہ اسلام صرف 1400 سال کے اندر ان کے برابر یا ان سے بھی آگے نکل گیا کیتھولک کے حساب سے، کیتھولک کی رپورٹ کے حساب سے۔ اچھا، اب دوسری سائن بتانا چاہتا ہوں میں کہ دوسری سائن میں فرعون جس طرح سے اپنی حکومت کیا اللہ تعالیٰ دیکھتے رہے، اسی طرح بش کو بھی دیکھتا رہا۔ اب مودی آیا ہے، مودی جو ہے پرائم منسٹر بنا ہے، اللہ عالم اس کو مجرم قرار دینے کے بعد ہی تو کورٹ گیا تھا۔ اب وہاں سے کورٹ سے وہ ناٹ گلٹی کر کے آ گیا، یعنی وہ خطاوار نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہے، وہ اس کے اوپر جو لگایا گیا اس الزام وہ غلط ہے کر کے بتایا گیا، اور انسانوں نے اس کو چن لیا۔ یہ بھی فرعون والا ہی وقت ہے، نمرود والا وقت ہے، یہی شداد حامان والا وقت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک انسانی جو ہے گوشت پوش کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، انہیں اپنی حکومت میں انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ ہر چیز پہ نگاہ رکھتا ہے۔ ہندوستان کے ہندو کو سوچنا چاہیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بار کوڈ دیا،
ہندوازم پوری دنیا میں رہنا تھا اگر 12,000 سال پہلے وہ آیا کہہ رہے تو 12,000 سال سے صرف محدود کیوں ہو گیا ایشیا تک؟ کیوں وہ لوگ نہیں سوچتے یورپ میں کرسچینٹی دھوم مچا رہی ہے؟ کیوں کرسچن اور ہندو یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے یہ دو اسٹیٹ، دو جیسے صوبے یا دو جیسے حصے کیوں ہیں دنیا کے اندر جدا؟ انسان کیوں نہیں مل سکتا؟ ہیومن نیور یونائٹڈ اللہ نے کہا، اور یہ نشانی بھی بتا دی۔ اللہ سب کو دیا، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ ہمیشہ سے اللہ اکیلا ہے، وہ بتانے کے لیے اس نے ساری انسانیت کو دیا ہے نشانی، اللہ جانتا ہے۔ تو اب جب حکومت کرے گا نریندر مودی تو آپ سوچیں اس کے وقت میں بھی جو ہے چیف منسٹر تھا، 3,000 لوگ مرے، بش کے وقت میں بھی 3,000 لوگ مرے۔ انسان آیا مرنے کے لیے، اسی بات کے اوپر جو ہے کافر ہر وقت یہی کہتا ہے، مسلمان مار دیتا ہے۔ ارے تمہارے خدا کہاں ہے بھائی؟ پھر اگر مسلمان مار دے تمہارے خدا ہے، حفاظت کرنا نا، کوئی ایسا معجزہ ہونا نا دنیا کے اندر۔ اب ہندو کہتا ہے کہ جی ہمارا ہندوازم پرانا ہے 12,000 سال سے، اسلام ذاکر نائک بولتے کہ 1,400 سال کا ہے۔ ذاکر نائک بولے سو ہی بولتے اب اس کا ایڈوانٹیج جو ہے ہندو بھی لے رہے ہیں، کرسچن بھی لے رہے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ذاکر نائک کو عقل اس بات سے نہیں ہے کہ ہندوازم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہندوازم سے جو ہے ملانے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہندوازم ہے ہزاروں خداؤں کا ماننے والا، ہم ایک نہیں خدا، ہم خدا ایک مانتے ہیں۔ ہندوازم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے، پولیتھیسٹک ہے وہ لوگ، اور مونوتھیسٹک ہم ہیں۔ تو ہندو جب بولتا ہے کہ جی شیوا کا اور درگا کا نام جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ کی طرح ہم یوز کرتے ہیں، جبکہ اس کو ہندو کو سوچنا چاہیے کہ ہم دو خداؤں کے نہیں نام لیتے، نہ تو درگا کا لے سکتے نہ تو شیوا کا لے سکتے، ہم اللہ کہہ رہے ہیں، وہ جو سچا خدا ہے۔ اللہ کے معنی ہے سچا خدا جو نظر نہیں آنے والا، جو ہمیشہ سے جو اکیلا ہے۔ اللہ کے معنی نہیں معلوم اس کو، ہندو کو، اور وہ یوٹیوب پہ ڈالتا ہے، بولتا کہ ہندو کے جو شیوا ہے یا درگا ہے ہم مسلمان نام لیتے، نہیں۔ شیوا مرد ہے، اس کو پینس ہے، اس کا جو ہے مرد بچے پیدا کرنے کا واسطے ایک پیشاب کی جو بڑی سی ڈنڈی دی ہے وہ شیوا کے پاس ہے، اور عورت جو درگا ہے اس کے پاس پتا ہے ایسا جو اندر ڈالتا ہے مرد، اور وہ عورت کے اندر ڈالتا ہے، اور یہ گندا خیال اللہ تعالیٰ رکھنے کے لیے نہیں رکھا عورت اور مرد کو خدا۔ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، لیزبین بھی ہوتی ہے، مرد گے بھی ہوتا ہے، اس کی اٹھتی بھی نہیں۔ تو یہ کہاں سے تصور تو ہمارے اللہ کے اندر ڈالنا چاہ رہا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے میرے مسلمانوں، تم لوگ سوتے رہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مجھے معلوم ہے، پہلی دفعہ میں اتنا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں دنیا میں، میں مرنے سے پہلے 100% اسلام کا جو ہے ایمان لے کے اللہ کے پاس جاؤں، کیونکہ وہ چاہتا ہی اللہ وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتایا کہ اگر تمہارے بیٹے کو زندہ کر کے بتاؤ تو بتاؤں گا بولی۔ عیسیٰ علیہ السلام کرے بول کے بول دیتے۔ ارے ہمارے غوث اعظم محبوب عثمانی بھی کر کے دکھائے، معجزے ہزار ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر ایک بات سے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، 3 نشانیاں میں نے بتائی تم کو۔ دیکھو، تیسری نشانی یہ ہے کہ آج یورپ کے اندر گورے پورے اسلام میں داخل ہو کے اتنا بہترین کام کر رہے ہیں، ایک مسلمان بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ذاکر نائک بولے سو بولتے، تنگ آ گیا میں۔ شبیر علی صاحب بھی جو ہے خالی کرسچنوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، تنگ آ گیا میں ایسے لوگوں سے۔ ارے نکلو باہر، میں دن تمام نکل کے اللہ کی بات رکھتا ہوں، صرف یہ کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل تم کو نہیں دی، 100% یہ بات پہ ڈٹ جاؤ، سمجھ جاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، نہ تو انکارنیشن کے حساب سے ہوئے یا ہولی اسپرٹ فادر سے، کیونکہ کتاب ہی نہیں دی۔ تم کتاب کے حساب سے سوچ رہے ہو، بائبل سیز، بائبل سیز کیوں بول رہے ہو؟ گاڈ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ بات سمجھنے کی۔ تو غیر اسلام کا کام کر رہے ہیں، میں انسانوں کو بتا رہا ہوں۔ ایک بات کے بعد ختم کر دوں گا، 3 نشانیاں میں نے بتائی، غیر کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی نشانی یہی ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں اٹھو گے دوسرے کو اٹھا لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمات کو، یعنی ہماری دینی ماؤں کو کہا تھا اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے نہیں رہو گے تو یہ تم سب کو طلاق دے دیں گے اور دوسروں کو جو ہے شادی کر لیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں بتایا مسلمانوں کو تم نے اٹھا کے دوسروں کو اٹھا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کام لے گا، اور کام لے رہا ہے یورپ میں۔
ہم کی ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوؤں سے بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہندوازم صرف محدود ہے ایشیا میں. سوچے وہ لوگ، یہ ہاتھ کی نشانی. سوچے ہیومینٹی کیوں نہیں مل سکتی؟ کیوں یورپ ترقی میں، امریکہ کیوں ترقی میں 400 سال والا؟ کیوں دبئی ترقی میں 100 سال والا؟ کیوں اللہ نے ان کو ہندوستان میں ترقی نہیں دی ہے؟ سوچے. آج بھی پوری دنیا کے اندر نکل کے ہندوستانی کام کر رہا ہے، مزدوری. اور کئی ممالک میں گو بیک یور کنٹری کہتے ہیں. میں اپنے امریکہ کے اندر 1000 بار میرے اپنے اوپر جو گزری ہے وہ بتا رہا ہوں. گو بیک یور کنٹری کہتے ہیں. میں صرف اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ مجھے اس دین کا کام دینا ہے، میں کوئی یہاں پیسے کمانے نہیں آیا. میں یہ بات سے خاموش ہو جاتا ہوں کہ اہل کتاب ہے یہ میرے یہود و نصارہ یہاں، مگر اگر سچا اگر ہندو ہے تو اپنے کنٹری میں جا کے جو ہے حماقت کر کے دکھائے کہ تو ہندوستان کو پاورفل بنا کے بتائے. ارے ہزاروں سال سے برا ملک تیرے کو ایک کنٹری نہیں دیا اللہ تعالیٰ، ہزاروں سال سے، تو پھر ترقی کہاں ہے تیرے پاس؟ تیری اکانومی گر کیوں رہی ہے روز؟ یہاں آج بھی ڈالر کی ویلیو کیوں ہے؟ دبئی کے ریال کی ویلیو کیوں ہے؟ ارے ہندوستانی تیرے روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.